अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक, अल्लाह की इनायत से एक बार फिर हम अपनी इस नशिस्त में शामिल हुए हैं जिसका उन्वान है मज़ामीन कुरान, जिसमें हम आसान तरीके से कुरान के मज़ामीन का मुताला कर रहे हैं, जिनसे हम सबक ले सके और सही मानों पर उनको समझ कर उन पर अमल कर सके। ज़ाहिर है ये मज़ामीन इसलिए बयान हुए हैं जो अहकामात है उनका खुलासा है या उनकी तफसील है, या यूं कह लें कि तमसील के ज़रिए से, इन किस्सों के ज़रिए से अल्लाह ताला ने हमें बता दिया जो आज जिंदा किताब हमारे पास है, इस पर अमल करना हमारे लिए आसान हो गया। तो मज़ामीन कुरान में हम मुताला कर रहे थे सूरह शुअरा का, जो जारी है। तवील सूरह है, मक्की सूरह है। मक्की सूरतों में एक, तवील सूरतों में से एक है। तो इसके दो रुकू हम पढ़ चुके हैं, दो आयतें ऐड कर चुके थे तीसरे रुकू का। तो आज हम तीसरे रुकू का मुताला करेंगे, थोड़ा सा पस मंजर बनाते हुए कि हम जो ये मुताला कर रहे हैं ज़ाहिर एक किस्सा है, एक वाकया है, एक मुकालमा है जो मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के दरमियान है, और उसके बाद ज़ाहिर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो मामलात हुए उनका बयान है। और कुरान करीम इसको ऐसे ही बयान करता है जैसे कि एक मंजर कशी हो, जैसे कि ये वाकया हमारे सामने हो रहा है। तो थोड़ी देर के लिए हम चले चलते हैं मिस्र में, फिरौन के उस दौर में चलते हैं और फिरौन के दरबार में खड़े होते हैं, जहां देखते हैं कि एक तरफ फिरौन की जो समझ ले मजलिस है वो लगी हुई है, समझ ले पार्लियामेंट पूरी है, उसके सरदारान बैठे हुए हैं। दरमियान में फिरौन का तख्त है जिसके सामने वो खड़ा है और सवाल जवाब कर रहा है मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम जो तनहे तन्हा वहाँ खड़े हैं, उनसे वो हक की दावत उनके सामने पेश करें, क्योंकि उनके रब ने उनसे कहा है कि आप जाएं और ये दावत पेश करें, क्योंकि फिरौन बागी हो गया। क्या पता वो नसीहत ले ले या खौफ खा जाए और सही रास्ते पर आ जाए। फिरौन के लिए अल्लाह ताला की ये फिक्रमंदी, और मूसा अलैहिस्सलाम उनको दावत पेश कर रहे हैं। अच्छा, फिरौन के बारे में भी हमने थोड़ा सा समझा था कि वो एक मामूली कोई आदमी नहीं था, एक मंजा हुआ सियासतदान था। और वाकई जिसे कहते हैं ना कि एक मुल्क के सरबराह की हैसियत से उसकी हैसियत थी, और बहुत चालाक, बहुत शातिर, बहुत खूबसूरत अंदाज में मूसा अलैहिस्सलाम को चाहता तो वो सजा के तौर पर बंद भी कर देता या जो भी कर सकता था, ताकत रखता था। लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसके मुल्क का निजाम बिगड़े। जितने लाखों यहूद, जैसे बनी इसराइल जिसे हम कहते हैं, वो उनके मातहत काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई बगावत हो जाए, वो बड़े तरीके से इन मामलात को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। और साथ साथ मूसा अलैहिस्सलाम से वो मुकालमे में अपने दलाइल के साथ बात कर रहा है। तो जहां जहां मूसा अलैहिस्सलाम दावत पेश करते हैं वो कुछ ना कुछ अपने हीले बहाने पेश करता है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम एक ही नुक्ते पे खड़े हैं कि मेरे साथ बनी इसराइल को जाने दो, और उसके बाद जो भी मामलात हैं हमने तफसील से जाने। आखिर में जो बात हुई थी, जो जिसपे समझ लें मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बात की तो फिरौन ने देखा कि ये मामला हाथ से जा रहा है, तो आखिर में दो ये जो आयत हमने पढ़ी इनको थोड़ा हम समझ लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो है मुकालमा है, साथ में जादूगरों से मुकाबले का वो हिस्सा भी इंशाअल्लाह मुताला करेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा डाला, फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिया सुबान मुबीन। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी लाठी फेंकी, असा फेंका, तो यकयक जैसे कोई एक बड़ा सा अजदा बन गया, वाज़े अजदहा था। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने वनज़अ यदहु फ़इज़ा हिया बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन, जब उसने अपना हाथ अपने बगल से निकाला तो जैसे चमकता हुआ, सबको वाज़े नजर आ रहा था देखने वालों को। क़ाल लिल मलाई, फिरौन चालाकी के साथ, क़ाल लिल मलाई, मला कहते हैं सरदारान को। फिरौन ने कहा अपने सरदारों से, हौलहू, जो इसके इर्द गिर्द थे, इन्ना हाज़ा लसाहिरुन अलीम, बेशक ये बहुत ही माहिर जादूगर है। अब बात को घुमा दिया दावत से जादूगरी की तरफ, और आगे मकसद भी बयान कर दिया ताकि
موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو وہ ہلکا کر سکے. یریدو ان یخرجکم من ارضکم بالسحر، یعنی کہ اس کی خواہش ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے زمین سے نکال دے اپنے جادو کے ذریعے. فماذا تأمرون، تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ اپنے سرداران سے پوچھ رہے ہیں. اب یہ مخاطب موسیٰ علیہ السلام سے آنکھیں نہیں ملا رہا، اب اپنے سرداران سے مخاطب ہے کہ یہ اس کا مقصد ہے، اس لیے یہ آیا ہے. تم لوگ اس بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ ظاہر ہے مشورہ ہوا ہوگا. مشورے کے بعد پھر جو سرداران ہیں انہوں نے مشورہ دیا. قالو، ان سب نے کہا، ارجی. اچھا، ارجی کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، مہلت دے دینا، جانے دینا، وقت دے دینا. ارجی، جانے دو اسے، یعنی کہ مہلت دے دو اسے. وہ آخاہو، اور اس کے بھائی کو. پھر مزید دوسرا کام کیا تھا؟ وَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، اور بھیجو حاشرین. حاشرین کہتے ہیں کہ ہر کام کرنے والے، جمع کرنے والے. مدائن شہر، مدینہ کی جمع ہے مدائن. شہروں میں بھیجو حاشرین، جمع کرنے والے. وہ کیا کریں جمع کرنے والے؟ یا تو کا بکل سحار علیم، وہ لے آئیں تمام سحار علیم، ماہر ترین جادوگروں کو. اب انہوں نے مشورہ دیا ٹھیک ہے یہ جادو کا مقابلہ ہے، تو فرعون سے کہا کہ اپنے ہرکارے بھیجو اور وہ جمع کریں ان لوگوں کو جو ماہر ترین جادوگر ہیں. ظاہر ہے بہت ساروں میں سے ایک مقابلہ ہوا ہوگا، اور سمجھ لیں کمپٹیشن میں جنہوں نے ایکسپرٹس تھے ان کو جمع کیا ہوگا. اچھا، ایک روایت میں آتا ہے کوئی 400 کے قریب جادوگروں کو ہائر کیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں. بہرحال وہ ایک روایت ہے. پھر ہوا کیا؟ اب ظاہر قرآن یہاں پہ اشاروں سے بات کر رہا ہے، دوسری صورتوں میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے. اچھا، فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، پھر جمع کیے گئے جادوگر لمیقات یوم معلوم، ایک وقت مقررہ اور معلوم دن میں. اب یہ وقت مقررہ اور معلوم دن سورہ طٰہٰ میں اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا یوم الزینہ. یوم الزینہ ان کا ایک دن تھا، کہہ لیں کہ ایک فیسٹیول تھا، چھٹی کا دن تھا. جیسے ہمارے یہاں عید ہوتی ہے اس طرح کی کوئی عید کا دن تھا. مطلب اس دن چھٹی ہوتی ہے، کوئی کام نہیں ہوتا، سارے لوگ فارغ ہوتے ہیں. اور معلوم وقت وہ تھا کہ اس میں ضحیٰ کا وقت آیا، مطلب دن چڑھے، دن بالکل واضح روشن حصہ دن کا، اس وقت کا انتخاب کیا گیا. اب یہاں دیکھیں تھوڑی سی چیزیں. انویسٹمنٹ کون کر رہا ہے؟ یہ فرعون کر رہا ہے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ترتیب بنا رہا ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور سارے لوگ دیکھیں، اور ایسا نہ ہو کہ رات کے اندھیرے میں یا بند کمرے میں یہ بات ہو. کھلے میدان میں سب کو جمع کیا جائے گا، اور اس دن یعنی کہ چھٹی کے دن، جس دن سب کی چھٹی ہوگی، سب موجود ہوں گے. اور اس کے بعد دن چڑھے، روشن ٹائم پہ دن کے، جس میں کچھ بھی ایسا نہ ہو جس میں مبہم ہو، واضح ہو. مزید کیا گیا؟ وکیل للناس هل انتم مجتمعون، یعنی کہ پمفلیٹس بانٹے گئے گھر گھر کہ تم لوگوں نے وہاں جمع ہونا ہے. لوگوں کو منادی کی گئی کہ تم سب جمع ہو رہے ہو. ان سے پوچھا گیا، اب یہ وہی طریقہ ہے نا ہمارے یہاں، آ رہے ہو جلسے میں؟ تو ایسے ہی فرعون نے سب کو دعوت دی اور سب کو جمع کیا گیا. یہ ساری انویسٹمنٹ کس کی ہے؟ فرعون کی ہے. اب آگے ایک لفظ آئے گا، اس لفظ سے اللہ تعالیٰ نے پوری انویسٹمنٹ کو پلٹ دیا. یاد رہے موسیٰ علیہ السلام نے نہ کوئی ہتھیار مانگا، نہ کوئی ساتھی مانگے، نہ کچھ مال و دولت مانگی، کچھ بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں پیش کی کہ وہ اپنی زبان کو بیان کرنے میں سہولت حاصل کرے، اور سپورٹ میں ہارون علیہ السلام ہو. اب دیکھیں ایک جملہ بھی ہارون علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہے، سارے موسیٰ علیہ السلام خود ہی بیان کر رہے ہیں. تو اس دن لوگوں کو جمع کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، اور ظاہر ہے سارے جادوگر آئے. اب جادوگر آ گئے، اسٹیج سیٹ ہے. اسٹیج سیٹ ہونے کے بعد اب جو ہے مزید فرعون یہ اعلان کر رہا ہے، اب مطلب دن آ گیا ہے، موقع ہے. اب فرعون کہہ رہا ہے لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین. اب فرعون نے اپنے اوپر سے تاج ہٹا کر جادوگروں کے اوپر رکھ دیا. تو بھائی ٹھیک ہے، یہ آپ کے مذہبی پیشوا ہیں، ان کا ساتھ دو تاکہ یہ غالب آ جائیں، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. اب جادوگروں کو سامنے کر دیا کہ ہم ان کو فالو کریں گے، یہ جیتیں گے تو ہماری جیت ہوگی. فلما جاء السحرة، سارے جادوگر آ گئے. پھر جب سارے جادوگر آ گئے، قالوا لفرعون، ان سب نے کہا فرعون سے،
اِنَّ لنا لأجرن ان كنا نحن الغالبین، کیا ہمارے لیے کوئی اجر ہوگا، ہمیں کچھ ملے گا، معاوضہ کچھ بدلہ ملے گا، کچھ انعام ملے گا اگر ہم ہی غالب ہو گئے؟ مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہی غالب ہوں گے، کیا ہمیں اس کا کچھ بدلہ ملے گا؟ مطلب اتنے کانفیڈنس کے ساتھ وہ بدلہ مانگ رہے ہیں۔ فرعون نے ان سے کہا، مطلب یہ بیک سٹیج یہ بات ہو رہی ہے، قال نعم، بے شک، ہاں ہاں کیوں نہیں، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اس کے بعد یقیناً جب ہوگا تم میرے قریب ترین لوگوں میں سے شامل ہو جاؤ گے۔ مقربین یعنی کہ جو کرسیاں لگی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی سیٹس آپ کو ملیں گی، یہ ان کو کہا گیا۔ اب ساری انویسٹمنٹ جادوگر پر ہے، اور جادوگروں کو بھی تسلی دی گئی تم بس جیت جاؤ، بہت کچھ تمہیں ملنے والا ہے۔ مطلب فوری طور پر تو سیٹیں، ظاہر ہے اور بھی بہت کچھ ہوگا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ظاہر میدان اب سج گیا، اسٹیج سج گیا۔ اب یہ جو موقع ہے، یہ آیت ہے خاص طور پر اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ جادوگروں کا جو عصا اور وغیرہ کا پھینکنا ہے۔ بہرحال اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر آخر میں اس بات کو رکھوں گا۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، مقابلہ شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے، یعنی کہ ڈال دو اپنی چیزیں جو تم ڈالنا چاہتے ہو۔ اب ٹرک کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، مطلب مقابلہ شروع ہو گیا۔ پھر فعلقو، ان سب نے ڈال دیا، حبالہم، اپنی رسیاں، وعصیہم، اور اپنی لاٹھیاں، اور ساتھ ہی ساتھ وقالوا بعزت فرعون ان لنحن غالبون، ایک نعرہ لگایا، فرعون کے عزت کی قسم، ہم ہی غالب ہونے والے ہیں۔ مطلب اپنا ٹرک پھینکنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ فرعون کے عزت کی قسم۔ موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے یہ موقع ہوا، لوگ بھی گھبرائے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا، سارے وہ جو لاٹھیاں ہیں، رسیاں ہیں، وہ سانپ بنے ہوں گے، کچھ نہ کچھ بنے ہوں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا پھینکا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو اس نے ہڑپ کر لیا جو کچھ وہ جھوٹ موٹ گڑ رہے تھے۔ یافکون یہ اردو کا انگلش کا ورڈ ہے نا، فیک، وہی ٹرانسلیشن ایگزیکٹلی اس کی، ٹھیک ہے، یافکون جھوٹا، یعنی کہ جھوٹ موٹ کوئی چیز۔ تو یہاں پہ کنفیوژن ہمارے عام طور پہ ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، بلکہ سوال بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی ہے وہ ایک سمجھ لیں لاٹھی ہے، فزکس کی روح سے وہ ایک لکڑی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سارے اژدہا اور سانپوں کو نگل گیا، لاٹھیوں اور ان کو رسیوں کو نگل گیا؟ یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو جادو انہوں نے کیا ہوا تھا، جو سحر لوگوں پہ کیا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے عصا پھینکنے سے اس سحر کا اثر ختم ہو گیا، جو جھوٹ تھا وہ سامنے آ گیا، لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ کچھ نہیں ہے سوائے رسیوں اور لاٹھیوں کے۔ اچھا یہ جو جادوگر تھے ظاہر ہے وہ اصل چیز کو دیکھ رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ کیا اصل ہے کیا جھوٹ ہے۔ تو انہوں نے جب اس منظر کو دیکھا، جیسے ہی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا اژدہا بننا یعنی کہ اس کا کنورٹ ہونا دیکھا، تو کیا کہا انہوں نے، کیا کیا انہوں نے؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اچھا فَأُلْقِيَ، القیہ کے ترجمہ، لفظی ترجمہ ہے گرا دیے گئے، القا گرایا، گرا دیے گئے، القیہ، پس گرا دیے گئے جادوگر ساجدین سجدہ کرتے ہوئے۔ اب یہاں پر گرا دیے گئے پہ میرا زور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ساری پلاننگ کو اس لفظ کے ساتھ واضح کر دیا کہ ساری انویسٹمنٹ جو فرعون نے کی تھی نا، اس ایک عمل سے ساری انویسٹمنٹ موسیٰ کے حق میں چلی گئی۔ لوگ موجود، روشن ٹائم، چھٹی کا ٹائم، سب نے دیکھا کہ جادوگر جن پہ فرعون نے اپنی انویسٹمنٹ کی، جادوگر جن کے اوپر اپنا تاج پہنایا کہ یہی غالب ہوں گے، تمہارے مذہبی پیشوا ہیں، یہ جو کریں گے ہم اس کے پیچھے چلیں گے، تو وہی سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اگر ترجمہ صحیح طرح سے کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا، بے شک کہ وہ متاثر ہوئے کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ اور پھر انہوں نے پلٹ کر کہا قالو،
آمنا برب العالمین، ان سب نے کہا ہم ایمان لائے رب العالمین پر۔ اب دیکھیں رب العالمین یہاں پہ مستقل یہی لفظ آتا ہے، رب رب رب۔ فرعون کا یہ دعویٰ تھا نا کہ میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ اچھا یہاں پر بھی فرعون تھوڑا سا کنفیوز تھا، ٹھیک ہے رب العالمین یعنی کہ میں، مجھ پر ایمان لائے۔ ان کو مزید وضاحت دینی پڑی، رب موسیٰ و رب و ہارون، بیوقوف تمہاری بات نہیں کر رہے، ہم رب موسیٰ اور ہارون کے رب کی بات کر رہے ہیں۔ تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے یہ اعلان کیا، تو فرعون کے لیے یہ تو زمین نکل جانے والی بات تھی۔ اب اس کا غصہ مداپے سے باہر ہوا، اب اس نے جو کہا قالا، اب یہاں پر بھی وہ اپنے ٹرکس نہیں بولا، اپنے اس سیاسی چال نہیں بولا، قالا آمنتم لہو قبل ان آزان لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، فرعون نے کہا اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم نے اس کو مان لیا، انہ لکبیرکم، یہی بے شک یہ تمہارا بڑا ہے، الذی علمکم السحر، یہی ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ اب یعنی کہ انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کی سازگارڈ ہے کہ وہ بیک ڈور میں انہوں نے کوئی ترتیب کی ہے، لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ان کی ملی بھگت ہے کہ یہ جادوگروں کو اس طرح کرنا تھا، مطلب بات کو گھمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر مزید غصے میں آگے کہتا ہے فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تم ان قریب جان لو گے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ ان جادوگروں کو، کہ تمہیں اب سزا ملنے والی ہے، خیر اپنی خیر مناؤ۔ اب وہ سزا کیا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں میں کاٹ دوں گا مخالف سمت سے، یعنی کہ دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں، یہ ایک سزا کا طریقہ تھا۔ ولا 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 اسلبنکم، اور میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، اجمعین سب کو، تم سب کو۔ یہ فرعون نے ان کو ایک دھمکی دی۔ جواب میں اب ظاہر ہے جادوگر یا تو ڈرتے، ٹھیک ہے بھائی معذرت یہ ہو گیا، نہیں غلطی ہو گئی ہم، اور جو بات اس نے پھینکی تھی کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، نہیں بھائی، حقیقت تو یہ ان پہ حق واضح ہو چکا تھا۔ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں بڑے دڑلے سے یہ بات کی، قالوا لا ضیر، ضیر ضرر سے نکلا ہے، کوئی نقصان نہیں۔ ان سب نے کہا ہمیں کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں، انا الی ربنا لمنقلب، انا الی ربنا منقلبون، اگر تم ہمیں مار بھی دو گے تو ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے، اور ہم انا، اور ہم، اور میں مطلب ہم سب، نطمعو، بے شک ہم سب امید کرتے ہیں، یغفر لنا، وہ ہمیں بخش دے گا، ربنا ہمارا رب، خطایانا ہماری خطاؤں کو، ان کننا اول المؤمنین، کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے بن گئے۔ یہ وہ جیسے کہہ لیں کہ جادوگروں کا جو پوری ترتیب فرعون نے اس کی ترتیب بنائی، ساری انویسٹمنٹ ان پہ کی، ان کا پلٹ جانا فرعون کی وہ شکست تھی جس کو فرعون برداشت نہ کر سکا، اور ایک سزا کے متعلق بات کی، جس کے بعد جادوگر اس بات پہ ڈٹ گئے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں۔ یہ ہے وہ حقیقی ایمان، کسی خوف و خطر کے بغیر جادوگروں نے اس سے اختلاف کیا فرعون سے، اور حق کا ساتھ دیا مشکل معاملات میں۔ تو گویا کہہ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ بھی نہیں لے کر آئے تھے، اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سب کچھ ہے، اور یہ سارے معاملات پوری خلقت میں جو موجود تھی سب نے دیکھا، اور بدترین شکست کھائی فرعون نے یہاں پر، سیاسی داو پیچ میں، بات چیت میں، مکالمے میں۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے آگے، اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عزیز۔ یہاں تک آج کا ہمارا سبق تھا جو مکمل ہوا، اس میں بہت سارے اسباق ہیں، یقیناً اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، اور یقیناً اس بارے میں، اس کے ساتھ جو ہمارے لیے جو اس میں سمجھ لیں عبرت ہے، یا کہہ لیں کہ نصیحت ہے، ان سب چیزوں کو ہم لے کر اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، جزاکم اللہ خیرہ۔ اس حوالے سے کوئی سوال یا کوئی تبصرہ؟ وقت بھی ہے ہمارے پاس، اگر آپ لوگ چاہیں تو ہم انشاءاللہ اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अच्छा, मैंने बस वैसे तो ये हम इसको ना किसी को शुरू से पढ़ रहे हैं ना, तो अगर वन गो में पढ़ा जाता है ना ये किस्सा, तो जाहिर है वो तो मुमकिन नहीं था क्लास में। लेकिन वो फिर ना बंदा एक दिलचस्पी बड़ी उसमें रहती है, एक तरतीब से जो पढ़ा जाता है। तो इसमें जो एक तो जो पॉइंट है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हक पे होते हुए फिरौन के सामने यानी बातिल के सामने डटे रहना, तो ये मजबूत तरीन ईमान की जो है ना निशानी है। बेशक। और तो फिर अल्लाह की मदद भी तभी आती है कि जब इंसान मुखलिस, पूरे इखलास और पूरी सही नीयत के साथ जो है अल्लाह को एक मानते हुए, तब अल्लाह ताला जो है ना लोगों की मदद तक साथ फरमाता है। बिल्कुल। फिर क्योंकि मैं अभी वो, वैसे आपने मना किया वह साथ लिखने के, मैं बाकी टाइम नहीं मिल सका, तो मैंने इस वजह से साथ साथ ही थोड़ा सा लिख लिया अभी। अच्छा, फिरौन की जो इसमें अहम चीज मैं सुबह भी सोची थी कि जो जादूगरों ने जाहिर है जो एक इल्यूजन क्रिएट किया था, तो वो तो उनको तो पता था ना कि वो इल्यूजन है, और वो तो जो है लोगों को तो वहां पे जितने भी लोग जमा थे उनको तो वैसे ही नजर आना था। लेकिन जहाँ पर उन्होंने जब ये कहा कि फिरौन की इज्जत की कसम ना, तो यहाँ पे ये पहलू भी है ना कि फिरौन की खुशामद करने के लिए उन्होंने बकायदा ये अल्फाज बोले ना, फिरौन की इज्जत की कसम जो खाई गई है। और लेकिन जब उनको हक चीज समझ आ गई है और उनको तो पता चल गया, ले तो अल्लाह ताला ने उनको सजदे में गिरा दिया। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जादूगरों के दिल में कहीं ना कहीं पे तौहीद को मानते हुए उनके दिल में कहीं तौहीद की रोशनी तो थी ही नहीं। इस वजह से उन्होंने रब्बुल आलमीन का वर्ड भी इस्तेमाल किया, और फिर बाद में उसको वाज़ेह भी किया कि फिरौन और हजरत हारून नहीं, हजरत मूसा और हजरत हारून के रब पे ईमान लाए हो। हम्म। तो ये मोटे मोटे पॉइंट्स मैंने अभी बस फटाफट सुन के मैंने वो किए हैं, तो इंशाल्लाह इसको बाकी तरतीब के साथ मैं उसमें बयान कर दूंगी। जी बिल्कुल। इसमें एक दो चीजें जो ज़ाहिर है वाज़ेह हुई, तो वो भी मैं साथ में रख दूं। एक तो ये अल्लाह ताला ने, मैंने इब्तिदा में बात की थी ना कि तुम जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ और सुन रहा हूँ। अब देखें हर मौके पे अल्लाह ताला प्लानिंग साथ लेके चल रहे थे। एक जगह सूरह आल इमरान में गालिबन आयत है, व मकरू व मकरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो भी तदबीरें कर रहे थे, अल्लाह ताला भी तदबीरें कर रहा था। बेशक अच्छी तदबीर करने वाला, बेहतरीन तदबीर करने वाला अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला ने अपनी तदबीरों से पलटा। अच्छा, दूसरा जो ये मुकाबले का आपने कहा, आज भी जो है ना हमारे सियासी या जो भी मामलात होते हैं, आप देखें कि बज़ाहिर मालूम हो रहा होता है कि किस प्लेटफॉर्म पे कौन ये किसकी बात कर रहा है। यहाँ अगर हम पे हक भी वाजे हो जाए तो हम अपना फिरका, अपना ग्रुप, अपना जमात उसके खिलाफ बात नहीं करेंगे, हम डटे रहेंगे। सबक ये है जब हक सामने आ जाए तो ना कोई फिरका, ना कोई मसलक, ना ग्रोह, ना जमात, कुछ भी नहीं। हक की बात कर लो, ख्वाह वो मेरे खिलाफ या मेरी जमात के खिलाफ या मेरे सरदार यानी कि यहाँ पे फिरौन है उसके खिलाफ बात जा रही हो, हम हक की बात करेंगे। खैर, अस्मा आदिल साहिबा। जी अस्मा साहिबा, अनम्यूट कीजिएगा। हाँ जी सर, बस जो आपने कहा ना वही मैं यही बात इसको सबको सोच के ना यही आ रहा था कि वो इतना बड़ा था, सबके सामने ही उन्होंने हक किया, लेकिन जिसके दिल में था तो वो ही जो है वो सजदे में गिर गया, उसने मान लिया कि हाँ अल्लाह ही है। और वो तो क्योंकि ये होता है ना, बाज दफा जब हम बहुत ऊंची सीट पे होते हैं या कोई घर का सरबरा भी है तो उसके सामने भी जब कोई हक बात होती है, लेकिन वो क्योंकि उसको लगता है अगर मैं झुकूंगा तो ये तो बड़ी मेरी बेइज्जती है कि मैं बड़ा होके झुक रहा हूँ। तो ये जो चीज है ना जिसमें गुरूर भी है और मैं भी है, तो वो फिर अल्लाह को जो है ना नहीं मान पाता, उस तरह नहीं मानता। आज के दौर में भी अगर हम देखें तो ऐसे लोग हक जानते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी उसकी वजह से कि मैं तो बहुत बड़ा इंसान हूं या मेरा ओहदा ऐसा है तो मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। तो ये चीज मुझे आई समझ के, मैं नहीं होनी चाहिए एक तो इंसान में, और दूसरा अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए ताकि अल्लाह हिदायत दे। बेशक बेशक। मतलब हक का साथ हर मौके पे आपको देना है, ये बहुत बड़ा सबक है इसमें। जो कि जी कह लें कि वो जादूगरों के ऊपर पूरी इन्वेस्टमेंट थी और वही पलट गए। और जुमला अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया, क्या, उल किया, गिरा दिए गए। यानी कि अल्लाह की प्लानिंग थी उनको गिराना। और सारा जैसे कहते हैं वो जो
ساری جو انویسٹمنٹ تھی وہ پلٹ گئی، موسیٰ علیہ السلام کے حق میں چلی گئی. خیر ماشاءاللہ. اچھا سر، اس میں ایک بات انہوں کی، تو ان کی بات سے میرے ذہن میں بھی وہ بات دعا بھی آئی جی کہ جو دعا ہے نا کہ جو ہم مفہومی میں بتاؤں گے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ حق کو حق، جو حق ہے اس کو ہمیں حق ہی نظر آئے، اور جو غلط ہے، جھوٹ ہے، باطل ہے، وہ ہمیں اسی طرح دکھا جس طرح اللہ کی نظر میں جو چیز غلط ہے. جی، بڑی اہم دعا ہے. اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ. بڑی زبردست دعا ہے. یہ دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ حق ہمیشہ حق کی طرح دیکھا اور اس کی اتباع کرنے والا بنا، اور جو جھوٹ ہے اس کو واضح کر ہم پر، جھوٹ کی طرح دکھا اور اس سے بچنے والا بنا. ماشاءاللہ، بہترین. مزید کوئی بات فرعون کے حوالے سے، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، یا اس مکالمے کے حوالے سے، یا جادوگروں کے حوالے سے؟ ویسے تو آپ نے کہا تھا میں شیئر کروں گی، ضرور لکھ کے شیئر کیا کیجیے. سنڈے کا دن بہتر ہوتا ہے، سنڈے کی صبح آپ شیئر کر لیا کریں، سارے لوگ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. آپ ماشاءاللہ خلاصہ اچھا کرتی ہیں. میرا خیال سے میں نے شیئر کیا تھا یہ لاسٹ ٹائم نا، وہ میں کر دیا تھا اس اچھا کو، میں پھر دوبارہ. جی. جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو آسان قرآن کلاس ہے اس میں بھی ہم نے جو انٹریکٹیو سیشن رکھا تھا تاکہ تمام ساتھی اپنے مطالعہ شیئر کریں، اور کافی اچھا رہا، کافی طویل وہ سیشن رہا، لیکن پھر بھی ہم پورا نہ کر سکے جو رکوع ہے. تو ارادہ یہ ہے کہ اس اتوار کو یعنی کہ پرسوں ہم اس کو مکمل کریں گے. ہم اس کو مکمل کر کے اس کے بعد انشاءاللہ جو اس پہ کرنے والے کام ہیں وہ بھی پیش کریں گے انشاءاللہ عزیز. مزید اگر کوئی بات نہیں ہے تو اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ عزیز. آ، اگلے جو بات ہے، جو اگلا جو مکالمہ ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے، بلکہ جو موسیٰ علیہ السلام کے اگلے سٹیپس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائے تھے، اس کے معاملات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ شعراء میں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے، کوششوں کو قبول فرمائے، قرآن کے متعلق اس صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس سے نصیحت اور عبرت لینے والا بنائے. جزاکم اللہ خیرہ.